جیسے ہی قافلہ اہل بیت مدینہ منورہ میں پہنچا، تمام اہل مدینہ کو اس وقت نیٹ کا دور تو نہیں تھا، موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی میسیجز نہیں آتے تھے۔ جب قافلہ اہل بیت، مرد اہل بیت حضرات علیہم الرضوان کی شہادت کے بعد محض خواتین اور ایک سیدنا امام زین العابدین جب یہ پہنچے تو پورے کا پورا مدینہ، اب 1 2 3 4 صحابہ کی بات نہیں، اب مدینہ منورہ کا ایک ایک صحابی اور صحابہ کا ایک ایک بچہ سرابہ احتجاج بن گیا۔ مدینہ منورہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا، یزید کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ یہ ہے صحابہ کرام کا واقعہ کربلا کے بعد اہم ترین کردار، جسے ہماری عام محفلوں میں واقعہ کربلا بیان کرتے وقت شہادت امام حسین تک بیان کیا جاتا ہے، لیکن شہادت کے بعد مدینہ میں صحابہ کرام نے کیا کیا تھا یہ باتیں ہماری محفل میں بیان کم کی جاتی ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا اب وقت سامنے آتا ہے جب سب کو پتہ چل گیا۔ اب واضح ہوتا ہے کہ یہ روکنے والے اس وقت کیوں روک رہے تھے، جو ان کا خیال تھا وہی ہوا، اور پتہ چلتا ہے کہ اب انہوں نے جب ہڑتال کر دی، سٹرائک کر دی، مدینہ منورہ بلاک کر دیا، مدینہ میں ہنگامہ برپا کر دیا، پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت روکنے میں بھی مخلص تھے، اب ان کے آنے کے بعد بھی مخلص تھے۔ یہ جو واقعہ ہوا، ایک آدمی نے صحابہ کرام میں سے یا صحابہ کی اولادوں میں سے کسی ایک آدمی، اس کا نام کتابوں میں نہیں ملتا، ایک آدمی نے اپنا جوتا اتار کر ایک جگہ پر پھینک دیا اور کہا کہ میں یزید کی بیعت کو اس طرح اتار کے پھینک رہا ہوں جس طرح یہ جوتا اتار کے پھینک دیا ہے۔ ایک جگہ پہ ایک بندے نے جوتا پھینکا، کتابوں میں آتا ہے کہ اس جگہ پر جوتوں کا ڈھیر لگ گیا۔ تمام لوگوں نے یہی اعلان کر دیا کہ تو ایک کیا، پورے کا پورا مدینہ یزید کی بیعت کو اتار کے یوں پھینک رہا ہے جس طرح یہ جوتا اتار دیا گیا۔ اتنی نفرت کا اظہار کیا گیا۔ پھر یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا اور ہزاروں صحابہ و تابعین شہید ہوئے، اور واقعہ کربلا میں جتنی خون ریزی ہوئی تھی اس سے سینکڑوں گنا زیادہ خون اس وقت مدینہ منورہ کے اندر، حرم رسول کے اندر بہایا گیا۔ اس واقعہ کو واقعہ ہرہ کہتے ہیں۔ ہا حلوے والی، را آگے ہا ہنگلور والی، ہرہ۔ تاریخ کی کتابیں اس واقعہ سے لبریز ہیں، اور اس واقعہ کے بیان ہونے کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام واقعہ کربلا سے پہلے بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ مخلص تھے، بلکہ ساتھ ان کی اکثریت انہی کی تھی جو روک رہے تھے، اور واقعہ کربلا کے برپا ہو جانے کے بعد بھی تمام صحابہ کرام اور ان کی اولادیں اہل بیت اطہار کے ساتھ مخلص تھیں، اور انہوں نے یزید کے خلاف وہ کر کے دکھایا کہ اتنا بڑا ظلم و ستم پوری دنیا میں آج تک نہیں ہوا۔ دنیا اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ اور پورا واقعہ جس کا نام واقعہ ہرہ ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔